السلام علیکم، ویلکم ٹو سجیلا نثار یوٹیوب چینل۔ تو آج ہم پھر سے حاضر ہیں سجیلا نثار کے ناول کوئین آف مائی ہارٹ کے سیزن 3 اسٹون ہارٹ کی قسط نمبر 8 کے ساتھ۔ تو قسط کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو چلیے بڑھتے ہیں قسط کی جانب۔ رات تقریباً 8 بجے ریان گھر میں داخل ہوا تو سب کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ وہ ایک نظر انہیں دیکھتا قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھا گیا تھا۔ ارے ریان بیٹا آؤ کھانا کھاؤ، کہاں تھے ریان؟ تبیر ریان کو دیکھتے سے آوازیں دینے لگی جو بنا آوازوں پر کان دھرے تیزی سے زینے چڑھتا اوپر چلا گیا تھا۔ تبیر کے ساتھ ساتھ باقی سب بھی کھانے سے ہاتھ روک کے حیرت سے اس خالی راہداری کو دیکھنے لگے۔ اسے کیا ہوا؟ دیکھا کیسے دل جلا کر گیا میرا؟ تبیر کو اس کے اس عمل نے شدید تکلیف پہنچائی تو وہ بھرائی آواز میں ذوحان کو دیکھتے بولی۔ ذوحان نے ہونٹ بیچے تھے جبکہ دعا نے تبیر کو کرسی پر بٹھایا تھا۔ میں دیکھتا ہوں موم، پریشان مت ہوں۔ بازل اپنی چیئر پیچھے گھسیٹتا وہاں سے اٹھتے بولا اور اپنے قدموں کو ریان کے کمرے کی جانب بڑھایا تھا جبکہ وہ نم آنکھیں صاف کیے نوالے حلق سے نیچے اتارنے لگی جو ناممکن سا کام تھا۔ باقی اب بھی خاموشی سے زبردستی کھانا کھانے لگے تھے۔ سعد نے ارد گرد دیکھا جہاں شازل موجود نہ تھا، پھر سر جھٹکتے کھانا کھانے لگا۔ ریان کمرے میں آتے ڈریسنگ پر موجود تمام چیزوں کو زمین بوس کر چکا تھا، لیکن غصہ تھا کہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ دماغ میں وہی چند لیکن دل چیر دینے والے جملے گونج رہے تھے۔ وہ ہزار کوشش کر رہا تھا پر مجال تھی کہ وہ جملے اس کے دماغ سے نکل سکتے۔ ریان یہ کیا؟ بازل جو دروازہ کھولتے اپنی رو میں بول رہا تھا کہ زمین بوس ہوئی چیزوں اور ان میں ٹوٹی مہنگی پرفیومز کی بوتل کو دیکھتے یکدم چپ ہوا تھا۔ ریان ایسا ہی تھا، یہ نہیں تھا کہ وہ غصے کا تیز تھا، اسے بہت کم غصہ آتا تھا کبھی کبھار، لیکن جب غصہ آتا تھا تو قہر ہی برس آتا تھا۔ پھر اس نے کسی کی نہیں سننی تھی، اس کا بس چلے تو اپنی ہر چیز تباہ و برباد کر دے۔ کیا بات ہے ریان، غصہ کیوں ہو؟ بازل نے اس کے پاس بیٹھتے اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرتے بولا جس نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ معلوم ہے کہ غصے سے پاگل ہو رہے ہو تم۔ بازل کا اس کا یوں ہاتھ جھٹکنا 1% بھی برا نہ لگا تھا، بلکہ پہلے ہی کی طرح وہ اس سے ہی پیار سے بولا تھا۔ جب پتہ ہے تو جاؤ یہاں سے، وہ روکے پھوکے لہجے میں بولا تو وہ مسکرایا۔ پیدا ساتھ ہوئے تو غم خوشی میں بھی ساتھ رہی رہنا ہے، بازل نے اس کے کندھے کے گرد بازو حمائل کرتے کہا۔ کچھ غم انسان کو اکیلے ہی جھیلنے پڑتے ہیں، کچھ تکلیفیں انسان کو اکیلے ہی سہنی پڑتی ہیں، خاص کر جب وہ یک طرفہ ہوں۔ ریان اس کے پاس سے اٹھتے بولا، شیئر تو کرو، مایوس نہیں کروں گا۔ معلوم ہے بھائی، تجھ سے تو سب شیئر کرتا ہوں، لیکن وہ بولتے بولتے رکا تھا جبکہ بازل اس کی بات کا منتظر تھا۔ لیکن جب وہ نہ بولا خاموش رہا تو بازل نے اس لیکن سے آگے والی بات پوچھنا چاہی۔ تم بازار گئے ہو؟ ہاں، رات میں ریسٹورنٹ جاتا ہوں۔ اس کی بے تکی بات کا اس نے پھر بھی جواب دیا۔ بھائی، باہر دیواروں پر گلیوں پر جگہ جگہ ہر جگہ حمائل کی تصویر لگائی گئی ہے۔ بازل کیا یہ صحیح ہے؟ یہ ہمارا ملک ہے کیا جہاں ایک لڑکی کی تصویر کو باہر لٹکایا گیا ہے؟ ریان جس ضبط کے عالم میں بول رہا تھا بازل ٹھٹکا تھا۔ وہ جانتا تھا حمائل کی لگی تصویروں کے بارے میں، لیکن فی الوقت خاموش تھا۔ لیکن ریان کا یہ رد عمل، ریان جیسا میں سوچ رہا ہوں کیا ویسا ہی ہے؟ بازل نے بیڈ سے کھڑے ہوتے اس سے پوچھا تو اس کے سوال پہ اس نے پلٹ کر نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ مطلب کہنا کیا چاہتے ہو؟ تم امائل سے محبت؟ بازل بولتے بولتے رکا تو ریان نے فوراً سے نظریں چرائی تھی جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو، اور اس کے یوں نظریں چرانے پر بازل کا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ ریان امائل جانتی ہیں؟ بازل کے سوال پہ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ امائل کو اچھے سے جانتے ہو تم؟ بازل نے اسے خبردار کرنا چاہا۔ میں مجبور ہوں بازل، وہ تھکا ہارا سا بولا تھا۔ تم تو ابھی سے تھکے تھکے لگ رہے ہو ریان، ابھی تو پہلی منزل کا آغاز ہے، ابھی تو محبت کا آغاز ہے، اور تم آغاز محبت میں ہی ہار گئے ہو تو انجام تک کیسے پہنچو گے؟ بازل کی بات پہ اس نے خاموشی سے چہرہ جھکایا تھا۔ تمہیں لگتا ہے یہ سب اتنا آسان ہوگا؟ جانتا ہوں بہت مشکل ہے، ریان بیڈ پر بیٹھتے بولا تھا۔ اگر جانتے ہو تو اس مشکل کو برداشت بھی کرو، تم نے شروع میں ہی ہار مان لی، بازل نے استحصائیہ انداز میں کہا تو اس نے سر اٹھایا اپنے سامنے کھڑے اپنے سے چند منٹ بڑے بھائی کو دیکھا تھا۔ کیا کروں؟ مجھ سے مت پوچھو، خود سے پوچھو، کیونکہ جس لڑکی کا تم نے انتخاب کیا ہے وہ بے حد شفاق لڑکی ہے، تمہاری جذباتوں کو اپنے قدموں تلے روندنے میں ایک پل نہیں لگائے گی، اور یقین کرو اسے ذرا ندامت بھی نہیں ہوگی۔ بازل نے اسے حقیقت سے آگاہ کیا تو وہ خاموش ہوا تھا، جانتا تھا وہ سچ کہہ رہا ہے۔ میں اسے حاصل کر لوں گا، چند پل کی خاموشی کے بعد ریان نے ایک جذب سے کہا تو بازل نے نفی میں سر ہلایا۔ انہیں نہیں بلکہ ان کی محبت اور ان کا اعتبار حاصل کرو، کیونکہ وہ اپنے دشمن پر اعتبار کر لیں گی لیکن ہم پر مر کر بھی نہیں کریں گی، اور یہ سب سے بڑی بات۔ وہ بولتا بولتا رکا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ بھی پہلا مرحلہ ہے، یوں جذبات سے کام مت لو اور نہ ہی غصے سے، کیونکہ وہ جس راہ پر چل رہی ہیں وہاں سے انہیں نکالنے کے لیے تمہیں خود اسی راہ پر چلنا ہوگا۔ ان کی تصویروں کا یوں سرعام لگنا تمہیں آگ بگولا کر گیا، لیکن یقین کرو
ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں، اس سے بڑے بڑے طوفانوں سے تمہیں نمٹنا ہے، سمجھے؟ اور ایک اور بات یاد رکھنا، میں تمہارے ساتھ ہوں، چل اٹھ اب۔ بادل نے جھک کر اسے کہتے آخر میں اٹھنے کا کہا تو وہ اٹھا اور اس کے گلے سے لگا تھا۔ شکریہ یار، وہ اس کے گلے سے لگا ہی بولا تھا۔ شکریہ کے کچھ لگتے جو نیچے تو کر کے آیا ہے نا، موم بہت ہرٹ ہوئی ہیں، غصے میں تجھے کسی کا خیال نہیں رہتا۔ بادل نے اسے خود سے الگ کرتے خفگی سے کہا تو اس نے اپنی ہلکی براؤن داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ منا لوں گا، وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے بولا تھا۔ ابھی نیچے نہیں چل رہا کیا؟ اس کو شرٹ اتارتے دیکھ بادل نے پوچھا تو اس نے سر نفی میں ہلایا۔ تھوڑا ریلیکس کروں گا، پھر امی جان سے مل کر اسٹڈی کرنی ہے تھوڑا، پرسوں پیپر بھی تو ہے۔ تیری تیاری کیسی ہے؟ اس نے بیڈ پر بیٹھتے ریلیکس انداز میں لیٹتے پوچھا۔ اچھی ہے تیاری، خیر ریسٹ کر لو اور ہر چیز فی الحال پیپر کی ٹینشن لے کیونکہ لاسٹ سمیسٹر اور میں نہیں چاہتا رزلٹ خراب ہو۔ بادل اس کی شرٹ زمین سے اٹھاتا الماری میں ہینگ کرتا بولا اور اسے اسمائل پاس کرتا کمرے سے نکلا تھا، جبکہ ریان اندر منہ لیٹتا آنکھیں موند گیا تھا، جانتا تھا اب کن سوچوں نے اس پر حاوی ہونا تھا۔ آئزل یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں تیز تیز قدم لیتی کلاس کی جانب جا رہی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا آج پھر دیر ہو رہی تھی اور ہٹلر اسے چھوڑے گا نہیں اگر وہ وقت پر نہ پہنچی۔ وہ انہیں سوچوں میں گم تھی کہ دوسری راہداری کی جانب مڑتے اس کا پیر مڑا اور اس سے پہلے وہ گرتی کسی نے اسے تھامتے ہوئے گرنے سے بچایا تھا۔ ہلکی سی چیخ آئزل کے منہ سے برآمد ہوئی تھی۔ حجاب میں موجود خوبصورت چہرہ پل میں گھبرایا تھا۔ اس نے بچانے والی شخصیت کو دیکھا جو اجنبی سی تھی۔ وہ پل میں اس شخصیت سے دور ہوئی جو دلچسپی سے اس حجابن کا معائنہ کر رہا تھا۔ شکریہ، آئزل اس اجنبی کی نظروں سے گھبراتے ہوئے بولی، اپنے بیگ پر گرفت مضبوط کی تھی جبکہ وہ شخص ابھی بھی اس کے حساب میں بری طرح جکڑا ہوا تھا۔ آپ کا نام؟ وہ شخص ایک قدم اس کی جانب لیتے آنکھوں پر لگی گوگلز ہٹائے پوچھنے لگا تو اس نے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا۔ ایکسکیوز می، کیا آپ مجھے جانتے ہیں جو اتنے تکلفانہ انداز میں میرا نام پوچھ رہے ہیں؟ نہیں جانتا، اس لیے تو پوچھ رہا ہوں کیونکہ اس حسین اتفاق کا کوئی نام بھی تو دینا ہے، وہ شخص مسکراتے ہوئے بولا۔ جس قدر اس کی آواز دلکش تھی اس سے زیادہ اس کی مسکراہٹ دل فریب تھی۔ بلیک کرتے میں اس کا گورا چہرہ، اس پر کالی ہی داڑھی، وہ شخص کسی کا بھی آئیڈل ہو سکتا تھا۔ اس نے ایک اور قدم آئزل کی جانب بڑھایا تھا جبکہ ان سے کافی فاصلے پر موجود کسی کی آنکھوں میں مرچی سی ابری تھی۔ اس نے مٹھیاں بھینجے خود کو ان کی جانب آنے سے روکا نہ تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، شاید آپ کی کلاس ہے، یقیناً آپ نہ تو مجھ سے اپنی عزت افزائی کروانا چاہتی ہوں گی اور نہ ہی آج کی پریزنٹیشن مس کرنا چاہتی ہیں، تو اپنی تشریف کلاس میں لے جائیں تو مہربانی ہوگی۔ دائم لمبے لمبے ڈگ بھرتا ان کے پاس پہنچتا ہر لفظ کو دانتوں میں دبائے بولا اور جو اس اجنبی کو کرارا جواب دینے والی تھی دائم کی خواجہ انہی نظروں سے خائف ہوتی کلاس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی دائم نے خوبرو انسان کو دیکھا جس کی نظریں آئزل پر تھی جو اب کلاس میں گم ہو گئی تھی۔ کسی کو یوں دیکھنا اچھی بات نہیں، دائم نے اس پر طنز کرتے کہا تو وہ دائم کو دیکھتے ہنسا تھا۔ انسان جتنا مرضی خود کو قابو کر لے لیکن ہیرو کی چمک انسان کی نظروں کو خود کی جانب کھینچ ہی لیتی ہے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بولتا، ایک آنکھ دبائے گوگلز آنکھوں پر چڑھائے سیٹی مارتا وہاں سے چلا گیا تھا جبکہ دائم نے خود کو کسی قسم کے بھی قدم اٹھانے سے باز رکھا تھا۔ دائم خود سے بڑبڑاتے کلاس میری بلا سے جس سے مرضی جو مرضی بات کرے۔ دائم خود سے بڑبڑاتے واپس کلاس کی جانب پلٹا تھا اور کلاس میں داخل ہوتے ایک غصے بھری نگاہ آئزل پر ڈالتے اپنی کلاس لینے لگا تھا۔ تیز دھوپ کی تپش اس سردی میں سب کو سکون بخش رہی تھی اور اسی تیز دھوپ میں وہ اپنی وائٹ یونیفارم پر بلیک رنگ کا حجاب کہ گیٹ کے باہر کھڑی دھوپ کے باعث سرخ چہرہ لیے ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی، پر مجال تھا وہ آ جائے۔ اسے کالج سے چھٹی ہوئی تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا پر اسے ابھی تک کوئی لینے نہیں آیا تھا۔ آج تو بابا سے شکایت کروں گی کہ اتنی دیر سے کون لینے آتا ہے، وہ خود سے بڑبڑانے میں مصروف تھی کہ ایک شاندار گاڑی ایک جھٹکے سے اس کے سامنے رکی تھی۔ مشل یکدم ڈر کر پیچھے ہوئی تھی اور وہ تھی بھی صدا کی ڈرپوک، اتنی سی چیز پر ہی دل ہلک آنے لگا تھا۔ اس خوبصورت گاڑی کا فرنٹ ڈور کھلا اور اندر سے نکلنے والی شخصیت کو دیکھتے اسے تھوڑا حوصلہ سا ہوا تھا کہ جانا پہچانا انسان تھا لیکن تھا تو اس کے لیے اجنبی۔ آپ ریان کی کزن مشل رائٹ؟ اس شخص نے پوچھا تو اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ جی مرتضیٰ بھائی۔ مشل کے منہ سے لفظ بھائی سنتے وہ جی بھر کر بد مزہ ہوا تھا۔ بھائی تو مت کہیں آپ، وہ منہ بنائے بولا تھا۔ اب بھائی کو بھائی ہی کہا جاتا اور کیا کہنا۔ مشل کے بولنے سے پہلے کوئی تیسرا بولا تو ان دونوں نے آواز کی سمت دیکھا تھا۔ مشل کا جو دل دھک دھک کر رہا تھا کہ بازل کو دیکھتے ہوئے بالکل اپنی سپیڈ پر آ گیا تھا جبکہ مرتضیٰ زبردستی سا مسکرایا تھا۔ کیسے ہو بازل؟ مرتضیٰ نے اس کو گلے ملتے کہا جس نے سر کو خم دیتے اپنا حال احوال بتایا تھا۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا، ان کو اکیلا کھڑا پایا، سوچا پوچھ لوں کوئی مسئلہ تو نہیں۔ اس نے بمشکل مشل سے نگاہیں ہٹائے بازل سے کہا۔ شکریہ تمہارا مرتضیٰ۔ بازل نے مرتضیٰ کو شکریہ ادا کرتے مشل کی جانب پلٹا تھا۔ چلے مجھے کہیں اور بھی جانا ہے۔ بازل کی بات پر وہ اس بات میں سر ہلاتی اس کی
گاڑی کا فرنٹ ڈور اوپن کرتی وہاں بیٹھی تھی۔ بادل بھی مرتضیٰ سے ملتا، گاڑی میں بیٹھتا، گاڑی وہاں سے زن سے بھگا گیا تھا۔ کباب میں ہڈی کہیں کا۔ مرتضیٰ بادل کو مختلف القابات سے نوازتا خود بھی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ ریان بھائی تھوڑا ادھر ادھر گھومتے اپنا مائنڈ فریش کرتے گاڑی کو گھر کی جانب گھمایا تھا، اور ارادہ رستے میں تبیر کی کوئی پسند کی چیز خریدتے اسے منانے کا تھا۔ آخر ماں تھی، وہ کیسے اس کا دل دکھا سکتا تھا؟ اسے افسوس اور شرمندگی تھی، اسی لیے وہ اپنی ماں کے لیے کچھ خریدتے اپنے باپ کو چڑھا کر اپنی ماں کو دینے والا تھا۔ اور پھر ہمیشہ کی طرح کل پیپر تھا، اور اس نے پیپر سے ایک دن پہلے سب گھر والوں کو کی زبردستی خدمت کرتے ان سے زبردستی دعائیں بھی تو لینی تھی۔ ریان تبیر کے لیے کچھ سوچ رہا تھا کہ نظر سامنے جانی پہچانی شخصیت پر گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی، سے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا تھا کہ سچ میں جو دیکھا وہ سچ تھا۔